شراب پینے کا، اور یہ چیزیں بہت آنے لگی، بہت یہ اطلاعات میں آ رہی ہیں کہ صاحبان ایمان بھی اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شراب خور مر جاتا ہے تو اس کی روح کو 7ویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے، جبکہ کرامن کاتبین اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں خدایا تیرا فلاں بندہ مر گیا اور وہ نشے کی حالت میں تھا، تو خدا ان دونوں محافظ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی قبر کی طرف پلٹ جاؤ اور قیامت تک اس پر لعنت کرتے رہو۔ اور پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور حرارت سے اہل دوزخ دن میں 70 مرتبہ فریاد اور استغاثہ کریں گے، تو آپ سے فرمایا گیا کہ اس عذاب میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس عذاب میں قرآن کو ماننے والے شراب خور اور نماز کو ترک کرنے والے مبتلا ہوں گے، یعنی وہ مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، قرآن کو مانتے ہوں گے، جبھی تو وہ لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے اور وہ شراب خور ہوں گے۔ یعنی جہنم کی ایک وادی ہے جس سے اہل دوزخ پناہ مانگیں گے، اس میں یہ دو افراد جائیں گے۔ اور رہبر معظم سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر ماہرین کسی شخص کو کہیں کہ شراب کے علاوہ تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے تو پھر شراب پینے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہی فرمایا کہ کلی طور پر حرام چیز کے ساتھ علاج کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر انسان کو ماہر شخص کے کہنے پر اطمینان ہو جائے کہ بیماری کا علاج صرف یہی ایک ذریعہ ہے اور علاج کرنا بھی ضروری ہے، تو ضرورت کی مقدار میں حرام چیز کا استعمال جائز ہے۔ لیکن روایات میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے شراب میں شفا نہیں رکھی، یعنی شراب میں کوئی شفا نہیں۔ عام طور پر اگر کوئی کہے بھی اس طرح سے تو اپنے طور پر لوگوں کے کچھ مشاہدات ہوں گے، لیکن اللہ نے شراب میں شفا نہیں رکھی۔ تو لیکن اگر کسی کی جان ہی اسی پر موقوف ہو، مثلا پیاس سے مارا جا رہا ہو اور فقط شراب موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے اپنی جان کو بچانا واجب ہو جاتا ہے، لیکن فقط اتنی مقدار میں صرف پی سکتا ہے کہ جس سے جان بچ جائے، یعنی 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پینے سے پیاس سے جان بچ سکتی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ پورا جو ہے وہ بوتل اس کی چڑھا جائے کہ مجھے پیاس اپنی بجھانی ہے، نہیں، ایسا نہیں، یہ بہت ضروریات کا مسئلہ ہے یہ۔ اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اسی وقت ایک عورت وہاں پر آئی، اس کا نام تو ام خالد عبدیہ۔ ام خالد عبدیہ آئی اور کہنے لگی کہ مولا میں شدید بیمار ہوں، میری بیماری کا علم تمام اطباء کو دکھا چکی ہوں، لیکن بیماری کا میرے کوئی بھی علاج نہیں ہے، صرف اطباء کہتے ہیں فقط ایک علاج ہے کہ تم شراب پیو۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ جب اطباء نے کہہ دیا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آقا اور مولا میرے آپ ہیں، پروردگار عالم جب قیامت میں پوچھے گا کہ مثلا تم نے یہ عمل کیوں کیا، تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ میرے آقا اور مولا نے حکم بیان فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی روایت طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس کو گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس وقت جان نکلے گی اور روح یہاں تک پہنچے گی تو اس وقت تمہیں شرمندگی کا احساس ہوگا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا۔ تو بہرحال شراب کو اس لحاظ سے اس کے اندر شفا نہیں رکھی گئی ہے، اگر اچھے اطباء کہتے رہیں، لیکن بہرحال جان اگر جاری ہو اور اسی پر ہی موقوف ہو تو فقط اتنی مقدار میں استعمال کی جا سکتی ہے کہ جس سے جان بچ جائے، لیکن بیماری کی کسی اس میں شفا نہیں۔ اور نشہ دیکھیے اتنا زیادہ یہ منحوس چیز ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ نشہ کرنے والے کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اتنا شدت کے ساتھ یہ چیز ہے۔ اسی لحاظ سے شرابیوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انسان کسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے طور پر جائے۔ اور جب یہ ہدایت کی ہے حضرت امیر نے کہ نشے بازوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کے ساتھ رہو گے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ کہ سگریٹ 5 میں سے 3 افراد اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، جو صرف فقط کش لیتے ہیں کہ دیکھیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اس میں 3 ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان افراد کے ساتھ رہنے والا بھی بالآخر شرابی بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم ایک جملہ یہ بھی ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی اور کی خاطر بھی شراب نوشی کو ترک کرے تو اللہ اسے بہشت کی سربا مہر شراب رحیق مختوم پلائے گا۔ حضرت امیر نے عرض کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خاطر کرے تب بھی؟ فرمایا ہاں، خدا کی قسم اپنی جان کو بچانے کے لیے بھی اللہ اسے جزا عنایت فرمائے گا۔ یعنی کسی بھی نیت سے شراب نوشی کو ترک کرے، بس ترک کر دے تو پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب اور جنت کی شراب اس کو جو ہے عنایت فرمائے گا۔ تو اس حد تک ہے یہ کہ غیر اللہ کے لیے بھی کوئی عمل ہو رہا ہے تب بھی اس میں جزا دی جا رہی ہے، حالانکہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، نہیں چلو اپنی جان بچانے کے لیے صحیح، اپنی بیماری کے لیے صحیح، کسی بھی طور پر صحیح تم اس سے اپنا پیچھا چھڑاؤ۔ شراب نوشی سے اصل میں بچنے کا ایک عمل بھی ہے۔ یہ سورہ مدثر کی جو آیات ہے، کتاب جو خواص آیات قرآن کریم ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر زعفران سے ان آیات کو جو سورہ مدثر کی ہیں کسی چیز پر لکھ کر اس کو دھو کر اس کا پانی خالص نیت سے یہ دعا کرتے ہوئے پیے کہ اللہ مجھے اس شراب نوشی کی عادت سے میری جان چھڑائے اور 7 دن تک اس کو شراب نوشی کرنے والے کو یہ پانی پلایا جائے، تو انشاءاللہ اس کی یہ منحوس عادت جاتی رہے گی۔ یہ خاص اس کا ایک عمل علماء نے بتایا ہے کہ اگر کسی کو شراب نوشی کو ترک کروانا ہو تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور بہرحال اسی دنیا کے اندر اگر کسی کو پینا ہی ہے مشروب جسے شراب الابرار کہا جاتا ہے، وہ زمزم ہے۔ نیک اور پارسا لوگوں کا مشروب یہ ہے، نہ کہ جو ہے وہ منحوس شراب جس کی اتنی مذمت کی گئی ہے۔ تو اسی دنیا کے اندر یہ شراب الابرار کہا جاتا ہے زمزم، یہ انسان جو ہے اس میں پیے، مومنین کی خاص علامت بتائی گئی ہے کہ وہ زیادہ پیتے۔ اور اس میں جو سب سے آخری سوال ہے آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق کہ ایسا ریسٹورنٹ جس میں کام کرنے والے کھانے کی میز پر شراب تو پیش نہیں کرتا ہے مگر جن برتنوں میں شراب پی جاتی ہے ان برتنوں کو دھوتا ہے، کیا ایسا کام جائز ہے؟ تو ان کے فتوے کے مطابق یہ جواب ہے کہ ان برتنوں کو دھونا اگر ان برتنوں میں شراب نوشی کرنے یا شراب کو کھانے کی میز پر رکھنے کا مقدمہ اور تمہید بنے تو ایسے ریسٹورنٹ میں کام کرنا جائز نہیں۔ یعنی ہم یہ شراب کے برتن دھو کر اس وجہ سے یعنی اب دھو رہے ہیں کہ دوبارہ ان میں شراب پیش کی جائے اور دوبارہ یہ شرابیوں کو اس میں شراب ڈال کر پیش کی جائے، اگرچہ یہ کہے کہ بھئی میرا کام تو برتن دھونے کا ہے، نہیں، یہ مقدمہ بن رہا ہے کہ دھلنے کے بعد دوبارہ اس میں شراب ڈالی جائے گی اور پیش کی جائے گی، تو اس کام کو بھی کرنا جائز نہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شراب نوشی کا جب بھی بعض روایت میں ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر 70 اونٹ ہوں یا شاید 100 اونٹ ہوں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، کہ اس میں سب سے آخری والے اونٹ کے اوپر شراب کی خالی بوتل بھی رکھی ہے تو حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میں اس پہلے والے اونٹ کی مہار تک پکڑنے کو تیار نہیں، جبکہ 70ویں اونٹ پر شراب کی خالی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہ اگر یہ برتن کا دھونا، ان گلاسوں کا دھونا یہ اس بات کا مقدمہ بن رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی نوکری بھی جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک شخص سپر اسٹور پہ کام کرتا ہے اور اس کے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ وہ شراب اور خنزیر کے گوشت کے کارٹن ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ آقا سیستانی نے فرمایا شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور پھر خنزیر کے گوشت کا انہوں نے کہا کہ وہ جائز ہے، اس کو منتقل کر سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اجرت نہیں لے سکتا ہے۔ تو شراب کے اندر تو نہ تو منتقل کر سکتا ہے، شراب کے کارٹن کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا، اسٹور میں کچھ اس قسم کا کام ہے، کوئی لوڈر والا اس کا کام ہے کہ جہاں وہ اٹھا کے چیزیں منتقل کرتا ہے دوسری جگہ، تو نہ ایسی جاب جائز ہے نہ اس کی تنخواہ اس کے لیے جائز ہوگی۔ اچھا، ایسے سٹورز میں جاب کرنا کیسا ہے کہ جہاں شراب بیچی جاتی ہو؟ یہ باہر مغربی ممالک میں بہت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ لوگ بہت سے ایسے سٹورز پہ کام کرتے ہیں تو جہاں پر شراب بیچی جاتی، تو شراب اگر بیچی جا رہی ہے کسی جگہ پر تو اگر یہ شخص خود کام نہیں کر رہا ہے، شراب اتنا بڑا سٹور ہے کہیں بک رہی ہے اس میں شراب، تو وہاں پر اس کی کام تو کرنا جائز ہے لیکن اس کو خود سے کوئی ایسا کام کرنا جس میں شراب کو اٹھانا پڑے، لے جانا پڑے، یہ سب کام جائز نہیں۔ یعنی جہاں شراب بیچی جاتی ہو، اتنا سارا ظاہر سٹور ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں پہ مل رہی ہے، وہاں شراب کا بھی ایک کاؤنٹر ہے، تو وہاں جائز تو ہے لیکن کوئی کام شراب سے ریلیٹڈ کرنا جائز نہیں، یہ دماغ میں رہے۔ اسی طرح ایسے ریسٹورنٹس میں جاب کرنا جہاں شراب سرو کی جاتی ہو،
اگر یہی شخص شراب سرو کر رہا ہے تو ظاہر کھانے کے ساتھ انہوں نے اس کے بعد شراب بھی منگوائی تو اس کے لیے یہ کام جائز نہیں، حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنا اجرت ہوگی وہ بھی لینی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جس دسترخوان یا میز پر شراب موجود ہو اس پر چنی ہوئی کوئی بھی چیز کھانا بھی حرام ہے۔ مثلا کوئی میز ہے، کوئی دسترخوان لگا ہوا ہے تو اس پہ کوئی بھی چیز کھانا، چاہے حلال چیز ہی کیوں نہ، اس میز کے کونے پر مثلا کوئی پھل رکھا ہوا ہے، کوئی اور حلال چیز رکھی، وہ اٹھا کر بھی نہیں کھا سکتے، بلکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں بلکہ اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے، چاہے کوئی چیز نہ بھی کھائیں۔ یعنی احتیاط واجب یہ کہ اس دسترخوان پر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسی بزنس میٹنگز میں جانا پڑتا ہے، پارٹیز میں جانا پڑتا ہے، ہم وہاں کھائیں گے تو نہیں، اور ہم صرف حلال چیز آرڈر کریں گے اپنے لیے، نہیں، ایسی میز پر بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ جہاں شراب رکھی ہوئی ہو احتیاط واجب کی بنا پر، اور کوئی چیز اٹھا کر کھا بھی نہیں سکتے، وہ تو فتوے کی بنا پر حرام ہے، اور وہاں پر بیٹھنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھیے باہر خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مٹھائیوں، کھانوں اور سیلیڈز وغیرہ پر بھی شراب کی معمولی سی مقدار وہ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور ملاتے ہیں، شاید ہی کوئی چیز وہاں پر کھانا یا سیلیڈز وغیرہ یا مٹھائیاں کہ جس کے اندر وہ شراب نہ ملاتے ہوں۔ یعنی عام بھی اگر کوئی کھانا ہے، آپ وہ ٹی وی پہ جو اس کے مختلف پروگرامز آتے ہیں، جو مختلف چینلز ہیں اس کے کھانا بنانے والی ترکیبوں کے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ وائن کا تڑکا جو ہے وہ اس پہ لگایا جاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ اور اگر کسی کو اطمینان ہو کہ اس کے اندر وائن ملائی گئی ہے تو اس کھانے کا کھانا بھی جائز نہیں۔